السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے۔ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا۔ پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے۔ ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا، اے بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا؟ ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا، اے بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا؟ دست ابو جہل سے کنکری نے کہا، وصف شاہی خدا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے۔ کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، اے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، دیکھتے دیکھتے چاند شک ہو گیا، جب نبی نے کیا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے۔ الرحمن الرحیم۔ عمرہ جو ہے وہ ایک بڑی عبادت ہے، اس کو حدیث میں کہتے ہیں کہ حج اصغر ہے، اور ہر حج حج اکبر کہلاتا ہے اور عمرہ حج اصغر کہلاتا ہے۔ تو لہذا یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر جگہ عمرہ حج نہیں ہوتا ہے، بلکہ مکہ مکرمہ جا کر ہی بیت اللہ میں حج ہوتا ہے۔ تو نئی جگہ ہے، سارے ارکان، سارے اعمال، سارے مناسک نئے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اور سکھانے والے علماء ہوں۔ جیسے ڈاکٹر سے دوا لی جاتی ہے، انجینئر سے جو ہے پلان لیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے کسی لائر سے مقدمہ کے سلسلے میں مشورے لیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے حج عمرہ جو ہے ایسا ایک عمل اور عبادت ہے جس کی رہنمائی علماء سے ہوگی، اور یہ جو ٹور اور ٹریولز کے نام سے عمرے کو لے جاتے ہیں، اس میں بھی بہت سوچ سمجھ کے آدمی کو قدم اٹھانا پڑتا ہے کہ بھئی لے جانے والے کون ہیں، صحیح رہنمائی کریں گے، صحیح خدمت کریں گے، کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، اور ہمارا حج عمرہ صحیح ہوگا، اس کو دیکھ کر بھی قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ جیسے حضرات نے بتایا کہ بھئی ہمارے یہاں تعلیم بھی ہوتی ہے، پھر وہ تعلیم کے بعد تمام زیارتوں کو لے جایا جاتا ہے، پھر وہاں سمجھایا جاتا ہے بھئی یہ احد ہے تو اس کی کیا تاریخ ہے، یہ قباء ہے تو اس کی کیا تاریخ ہے، قبلتین یہ مسجد ہے اس کی کیا تاریخ ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں مدینے میں، مکے میں، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے، تو جبل سور ہے، جبل ہرا غار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنا پڑتا ہے، پھر اس کو دیکھیں گے تو پھر اس کا لطف اور مزہ الگ آتا ہے۔ تو یہ سمجھانے والے علماء ہیں، تو الحمدللہ اسی نسبت پر ان حضرات نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ صوبے کے مختلف اضلاع میں
کہ ہمارے برانچس ہوں اور وہاں سے عمرے کے لیے لے جائے جائے، ان کی صحیح خدمت کی جائے اور صحیح عمرہ اور حج کرا کے ان کو واپس لایا جائے تاکہ ان کے اجر و ثواب میں ہمارا بھی حصہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں مہیا فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے اور ان کو اخلاص کے ساتھ یہ خدمت کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات سامنے آتی ہے، جس طرح ایک بڑا طبقہ جو غریب ہے، جو مزدور ہیں، ان کو جو ہے آپ کا کیا پیغام رہے گا کہ وہ کس طرح جو ہے عمرے کی ادائیگی کے لیے نکلے سکتے؟ اصل میں حج تو زندگی میں ایک مرتبہ ان لوگوں پہ فرض ہے جو حج پر جا سکتے ہیں، غریبوں پر حج فرض نہیں ہے۔ البتہ ہر ایک مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم بیت اللہ جائیں، اللہ کا گھر کا دیدار کریں، طواف کریں، عمرہ کریں اور مدینہ منورہ جائیں، اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کریں۔ تو تمنا تو ہوتی ہے، تو اگر کوئی مسلمان جا سکتا ہے، جیسے بہت سے مسلمان غریب ہوتے ہیں لیکن اپنا مکان بنا لیتے ہیں، اپنے بچوں کی شادیاں کر لیتے ہیں، چھوٹی موٹی سواری بھی لے لیتے ہیں، اس طرح اگر چھوٹے سے خرچ میں اگر عمرہ کر سکتے ہیں تو کر لینا چاہیے۔ اگر اللہ نے ان کو سہولت دی ہے، آسانی دی ہے، تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کریں اور اسی کے نام سے کر لے۔ تو اس لیے کہ حدیث میں جو حدیث میں سنا رہا تھا وہ پوری نہیں کر سکا کہ آپ نے فرمایا کہ حج عمرہ کرو، اس سے دو باتوں کا نفع ہوگا۔ ایک تو تمہارا فقر و فاقہ دور ہو جائے گا۔ آدمی حج عمرے پہ پیسہ خرچ کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا پیسہ ہمارا خرچ ہو گیا، کم ہو گیا، لیکن حدیث کہتی ہے کہ جتنا آدمی خرچ کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ اسے دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے گناہوں کو ایسا صاف کر دیتے ہیں جیسے بھٹی میں لوہا، سونا، چاندی ڈال کر نکالنے سے اس کا میل دور ہو جاتا ہے، اس طرح آدمی گناہوں سے بھی صاف ہو جاتا ہے۔ تو کہ آخرت کے اعتبار سے گناہوں سے صاف ہو گیا، دنیا کے اعتبار سے فقر و فاقہ سے اسے نجات ہو گئی، اور کیا چاہیے۔ اس لیے غریب بھی تمنا رکھے، اور یہ بات ہے کہ جو سچی طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ مسبب الاسباب ہیں۔ اگر اچھی طلب و تڑپ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک بات چھوٹی سی میں سناتا ہوں کہ پہلا میں نے ابھی حج نہیں کیا تھا، ہمارے ایک بزرگ وہاں پر رہتے تھے، مولانا سعید احمد خان صاحب، مدینے میں۔ وہ ہندوستان ہی کے تھے لیکن مدینے میں رہے اور 50-60 سال رہے، وہیں انتقال ہوا۔ تو حضرت سے ایک مرتبہ ہماری ملاقات ہوئی تھی ہمارے ہندوستان میں، تو میں نے حضرت کو خط لکھا مدینے کہ حضرت میرا جی چاہتا ہے کہ مدینے آؤں، حج عمرہ بھی ہو اور آپ سے ملاقات بھی ہو، لیکن اسباب نہیں ہیں، دعا فرما دیجئے۔ تو حضرت کا جواب یہ تھا کہ بھائی تم نے مدینے آنے کی، ہم سے ملاقات کی اور حج و زیارت کی تمنا کی ہے اور اسباب نہ ہونے کی شکایت بھی کی ہے، کہا کہ اسباب کی طرف نظر نہ کرو، طلب صادق پیدا کر لو، اللہ بغیر اسباب کے پہنچائیں گے۔ لہذا اللہ نے کتنی مرتبہ پہنچایا حج عمرے پر ہمیں کو معلوم نہیں ہے۔ سر آخری سوال ہے، کیا کوئی بندہ قرض لے کر یا کوئی چیز گروی رکھ کر عمرہ کر سکتا ہے؟ اصل میں قرض لے کر سکتا ہے، بشرطے کہ اسے قرض ادا کرنے کی طاقت و ہمت ہو۔ سود پر، بیاج پر پیسہ لے کے نہیں جانا چاہیے، وہ غلط ہے۔ لیکن اگر آدمی میں طاقت ہے، جیسے گھر بنانے کے لیے قرض لے لیتا ہے، شادی کے لیے قرض لے لیتا ہے، اگر کوئی قرض دینے والا ہے اسے اور سہولت کے ساتھ، اور اسے قرض ادا کرنے کی نیت بھی ہے اور آئندہ سہولت بھی اسے ہے، تو وہ قرض لے کر بھی جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ جی محترم۔ آج میسور شہر میں علماء اکرام کی جانب سے جو ہے ایک عمرے کا ٹریولز افتتاح ہوا ہے، آپ سب یہاں پر موجود ہیں، خصوصاً علماء اکرام جو ہے زیادہ نظر آ رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات آپ لوگوں کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عمرے کا جو کام ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء اکرام کا کام ہے، چونکہ آج لوگ دنیا بھر گھومنے سے بہتر یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمرے پر جا کر آ جائیں، اور عمرہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، مدینہ ہے۔ تو وہاں جانے کے بعد لوگ صرف سیر و تفریح کر نہ آئیں، بلکہ وہاں جانے کے بعد اپنے ایمان کو تازہ کر آئیں اور پھر اپنے زندگی کو بدلنے کی فکر کریں، یہ ہم لوگوں کی فکر ہے۔ اس لیے ہم لوگوں نے یہ عمرے کا کام شروع کیا، الحمدللہ 8 سال مکمل ہو گئے، اور یہ ہماری ایک برانچ ہے کئی برانچوں میں سے،
تو اس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ لوگ جو ہمارے پاس آ رہے ہیں تو یہاں سے جانے کے بعد وہاں جا کر مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دین کی خاطر محنت کی ہے اور وہاں کیا قربانیاں دی ہے، اور پھر وہاں سے پھر مدینہ چلے گئے تو پھر مدینہ کیوں گئے، یہ ساری تفصیلات یہاں لوگوں کی سمجھ میں اتنا نہیں آتی جتنا وہاں اس مقام پر پہنچنے کے بعد سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے کہ اگر کچھ لوگوں کو یہ کہیں کہ بھئی ایک دنیا کا کوئی ملک ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، صرف وہ سننے میں مزہ آتا ہے، لیکن جو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئیں ان کی فکر اور ان کی لذت الگ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم لوگ یہ عمرے کا کام شروع کریں اور یہاں سے لوگوں کی خدمت کے نیت سے ہم لوگ کام کریں۔ خدمت کی نیت سے کام کریں گے تو پھر ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک کھڑکی رکھے اپنے گھر میں اور یہ سوچ کر رکھیں کہ بھئی اس سے ہمارے لیے روشنی بھی آ جائے گی، ہوا بھی آ جائے گی، تو اس کے یہاں کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سوچ کر رکھیں کہ بھئی اس سے اذان کی آواز اندر آ جائے گی جس سے مجھے نماز کے لیے جانے میں آسانی ہوگی، تو پھر اس کے لیے ہوا بھی آئے گی، روشنی بھی مفت میں آ جائے گی، اور اس کھڑکی کے ذریعے اس کو ہمیشہ جب تک وہ کھڑکی رہے گی ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو اسی طریقے سے ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم لوگ جو ہے لوگوں کے دین کی فکر کریں، خاص طور سے ہمارے جو علماء، ہمارے ساتھی جو ہر برانچ میں کام کر رہے ہیں، یا تو علماء ہیں یا پھر وہ دین کے داعی ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد وہ لوگوں کی ایمان کی فکر کریں اور وہاں سے جب لوگ واپس آئیں تو اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت ہو جائے گی، دین کی محنت بھی ہو جائے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا بھی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں آ جائے گی۔ اس فکر سے ہم نے یہاں بھی ایک آفس اوپن کیا ہے کہ اللہ اس آفس کو قبول فرمائے۔ ریاست کرناٹک میں جی، خصوصاً شہر میسور ہے، ٹراولز کی آفسوں میں جو ہے کمی نہیں ہے، تو آپ اس آفس سے مطلب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیا فرق ہے دوسرے آفسوں میں جہاں آپ ہیں؟ جیسے کہ ابھی میں پہلے ہی میں سمجھتا ہوں کہ مکمل ایک ہی بات میں میری بات آ گئی ہے۔ ہماری یہ سوچ ہے کہ ہمارا کمپٹیشن کسی سے نہیں ہے، کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ بس ایک چیز ہماری یہ سوچ ہے جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہاں سے لے کر جو کمٹمنٹ ہمارا ہو لوگوں کے ساتھ اس کو ہم مکمل کریں۔ جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ 8 سال سے آج تک ہمارا کوئی کمٹمنٹ، جیسے ہم نے کہا کہ کوئی اکتوبر 4 تاریخ میں جائے گا یا نومبر 2 تاریخ میں جائے گا، تو حاجی اسی ڈیٹ میں انشاءاللہ یہاں سے اڑتے ہیں اور پورا جو کمٹمنٹ ہوتا ہے اس کو ہم مکمل کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ یہی بس ہمارا یہ فرق ہے کہ بھئی ہمارے یہاں سے جو حجاج اکرام جائیں گے، معتمرین جائیں گے، وہ جانے کے بعد وہاں جانے کے بعد لوگ اکثر یہ ہوتا ہے، میں کسی ٹراولز کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہاں لے جانے کے بعد حجاج کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کی ہوٹل ہے، یہاں آپ کو کھانا ہے، یہاں آپ کی فلاں دن آپ کی یہاں سے وہاں کی زیارت ہے، یہاں سے وہاں کا آپ کا ٹرانسپورٹیشن ہے۔ ہمارے یہاں نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ایک جو امیر ہے وہ ان کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے کہ روزانہ ان کو بٹھا کر فکر دلائیں کہ یہاں مکے میں کیا ہوتا ہے، کیا اللہ کے نبی نے قربانی دی ہے اور یہاں ہم کو کیا کرنا ہے، صحابہ نے کیا قربانیاں دی، دین ہم تک کیسے پھیلا ہے، کہ کیسے پہنچا ہے، اس کی فکر وہاں کرتے ہیں تو لوگوں کے دل میں زیادہ اس کی اہمیت پیدا ہوتی ہے۔ بس یہی ہمارے یہاں فرق ہے، باقی سب تو فلائٹ وہی دے رہے ہیں، کھانا وہی دے رہے ہیں، ہوٹل وہی دے رہے ہیں، ریٹ میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ریٹ میں جو ہے کبھی اوپر بھی ہو جاتا ہے کبھی نیچے بھی ہو جاتا ہے، سیزن کے اعتبار سے، فلائٹس کے اعتبار سے، اس میں کوئی زیادہ گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ یہ فکر کر رہے ہیں کہ ان کو سروس چارج کے مطابق عوام کو ہم فائدہ پہنچائیں۔ سر آپ نے اپنے بیان میں کہا کہ اس اوپننگ کے دوران جو ہے ایک کچھ آفر رکھا ہے، کیا اس کے بارے میں خلاصہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو ہمارے یہاں ہر کوئی ایک چیز نئی آتی ہے تو لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ ایک نئی چیز آئی ہے تو کیا ہوگا۔ جیسے ابھی ہمارے یہاں اس وقت میں میسور میں کھڑا ہوں، دسہرہ ہے، تو لوگ یہ فکر میں ہوتے ہیں کہ دسہرے میں میسور میں کیا چیز آفر میں مل جاتی ہے۔ تو ابھی ہماری جو آفس ہے تو اس کی خوشی میں یہ آفر ہے کہ آفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ اتنا کم ہم لوگ کر دیں گے کہ آپ کی فلائٹ کی ٹکٹ نہیں ہوگی، ویزا نہیں ہوگا، ہوٹل نہیں ہوگا۔ جیسے بہت سارے اس وقت پہلے گزر گئے کہ بہت ہی کم پیسوں میں، لوگ یہ سوچتے نہیں کہ اتنے پیسوں میں کیسا ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ زمانہ وہ نہیں رہا جو خط کا یا پھر اس کا ہو کہ آپ کو خط لکھ کے زمانے تک آپ کو پہنچا دیا جائے۔ یہ دور وہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں وہ فون ایسا ہے، آپ ساری چیزیں وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ٹکٹ کتنے میں ہوگی، ویزا کتنے میں ہوگا، کم و پیش 19-20 کا آپ کو اندازہ مل جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو ڈائریکٹ فلائٹ کا آفر ہے
وہ ہمیشہ جو ریگولر ریٹ چلتا ہے وہ 90,000 کا ہے. اس وقت ہم نے اس کو 6,000 کم کر کر صرف 8 دن کے لیے، 3 دن تو ہمارا بینر میں ہے لیکن میں نے مشورہ کیا ہمارے ساتھیوں سے، 8 دن کے لیے ہم لوگ اس کو 84,000 میں ہم لوگ ڈائریکٹ فلائٹ انشاءاللہ کریں گے. وہ بھی اسی مدت تک رہے گا 15 دن؟ جی وہی 15 دن رہے گی، ڈائریکٹ فلائٹ رہے گی. مکے میں 9 نائٹ رہے گی. مکے میں جو ہوٹل ہماری ہے وہ سویس الخلیل ہماری ہوٹل ہے، جو حرم سے واکیبل ڈسٹینس اس کا 10 سے 12 منٹ کا ہے. مدینے میں 4 سے 5 منٹ انشاءاللہ اس کا ڈسٹینس رہے گا. خصوصاً ایک اور ضروری سوال یہ ہے، جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ اور بھی بہت سارے ٹریولس جس کا نام نہیں لینا چاہیے، انہوں نے عوام کو اللہ اور اس کے گھر کا نام سے جو ہے پیسے ٹھگ لیے ہیں. اس تعلق سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اس تعلق سے میں زیادہ بہت کچھ کہنا نہیں چاہتا. بس ایک بات یہ ہے کہ جیسے میں ابھی کہا کہ سوال آپ کو اس لیے بنتا ہے کہ آپ بھی اسی ٹریولس یعنی اسی لائن میں کام کر رہے ہیں، تو یہ عوام کو ایک میسج پہنچے. دیکھیے میں اس سے پہلے اس سوال میں آپ کا وہ جواب آ گیا ہے میرا انداز سے کہ آج وہ زمانہ نہیں رہا کہ لوگ جو ہے وہ اتنے یہ ہیں لاشعور ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہے. ہر چیز لوگوں کو معلوم ہے. لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہاں سے ہم لوگ بنگلور جانا ہے تو کم سے کم 2 سے 2.5 گھنٹہ ہم کو لگے گا. لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں 1 گھنٹے میں آپ کو بنگلور پہنچا دوں تو لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یا تو یہ غلط بول رہا ہے یا تو پھر ہماری جان کا خطرہ ہے. بس اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. اگلا جو ہمارا ڈیٹ ہے وہ نومبر 2 پہلی مرتبہ جی میسور سے انشاءاللہ پہلی مرتبہ نکلے گی. لیکن ہمارا یہ ہے کہ میسور سے ہی یہ قافلہ مکمل نہیں ہے بلکہ ہر برانچ سے، یعنی جیسے اب ہماری برانچ بنگلور میں ہے، میسور میں ہے، ٹمکور میں ہے، کورنٹلا میں ہے اور پھر پامڑی میں ہے. 5 برانچز ہمارے ہیں اور یہاں سے ہر برانچ سے 4 5 10 ساتھی جوڑ کر ایک قافلہ مکمل ہو جاتا ہے. تو ہر مہینہ انشاءاللہ ہمارے 2 گروپ ابھی چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلا گروپ ہے ہم اس میں تجربہ کریں گے، نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، میرے والدین کی دعا سے، آپ لوگوں کے ساتھ دینے سے یہ ہمارا 8 سال سے مکمل چل رہا ہے کہ ہر مہینہ ہمارے 2 گروپیں چلتی ہیں. اچھا، میسور شہر میں یہ کتنا برانچ ہے؟ میسور شہر میں یہ ہمارا 5واں برانچ ہے. یعنی میسور شہر کا پہلا ہے، کعب والوں کا 5واں برانچ ہے. اچھا، یہ نام کیسے سوچے آپ کا؟ کیا ہے یہ جو کعب جو ہے ایک صحابی کا نام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے. اس سے پہلے ہمارا نام الشریف ٹورس اینڈ ٹریولز ہمارا نام تھا. پھر کورونا کے بعد ہم نے الشریف جو فرزا ٹاؤن میں آلریڈی پہلے سے ایک چلا رہے ہیں 12 سال سے، ان کا دیکھا کہ ہم نے 12 سال سے ان کا نام ہے تو پھر ہم نے قرآن اندازی کر کے کعب نام ہم نے سلیکٹ کیا ہے. تو میسور شہر کی عوام سے کیا امید رکھتے ہیں؟ میسور شہر کی بس عوام سے یہ امید کرتے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پہلے سے ایک مرتبہ گڑھے میں گر چکے ہیں وہ بعد میں ہوشیار ہو جاتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا بھرپور تعاون رہے گا میسور والوں کا ہمارے ساتھ میں، اور پھر اسی طریقے سے جا کر آنے کے بعد جو فیڈ بیک رہے گا وہ بھی انشاءاللہ بہتر سے بہتر رہے گا. بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے سنا حضرت والا نصیحت فرما رہے تھے، اس میں بتایا حضرت نے ایک حدیث بیان فرمائی، حج اور عمرہ ایک عظیم عبادت ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر کام علماء کی رہبری میں اگر ہو تو مسائل اور فضائل کے احتساب کے ساتھ میں آدمی اسے کر کے آئے. اور ہماری آفس کی سوال کیے تھے حسان سے کہ خصوصیت کیا ہے. حضرت والا کی رہبری ہمارے لیے یہ ہے، 3 اس میں خصوصی باتیں ہیں. پہلا یہ کہ ہمارا انشاءاللہ کوشش پوری کریں گے 100% کہ ہمارا رائٹ اور ڈیٹ نہیں بدلے گا. ہاں، جو رائٹ اور جو ڈیٹ ہے وہ مکمل ہوگا. اور دوسرا جو ہے، ہم حاجی کا پیسہ صرف اسی کام میں لگائیں، کسی بزنس میں نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں انویسٹ کرنا، وہاں انویسٹ کرنا، پھر یہاں لاس ہو گیا تو ان کو تکلیف دینا، ایسا نہیں ہے. حاجی کا پیسہ جس کام کے لیے لے رہے ہیں اسی کام میں لگائیں گے. اور وقت سے پہلے بھی نہیں لیں گے؟ نہیں، ہمارے پاس وہ آفر ہی نہیں ہے. آفر کے نام سے چڑ ہے ہم نے. یہ جو آفر جو ہے وہ تو کچھ ساتھی حکمت سے رکھ لیے ہے، ورنہ ہم نے آفر ہی پسند نہیں ہے. کیونکہ یہ اللہ رسول کے دربار میں حاضری کا موقع ہے. یہاں آفر دے کر لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہ نہ کوئی دیپاولی ہے، نہ کوئی دسہرہ ہے. یہ تو ایک عظیم عبادت ہے. آدمی کو چاہیے کہ 5,000 زیادہ دے کر جائے، اطمینان سے عبادت کر کے آئے. آدمی کی سوچ یہ ہونی چاہیے. اور تیسرا اصول ہمارے پاس جو حضرت ہم کو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی ساتھی نے پاسپورٹ پیسے لا کر دیے، 8 دن کے بعد آ کر کہا کہ تھوڑا مجھے کچھ کام آ گیا، میں اگلی بار جاتا ہوں، تو ہمارے حضرت کی تاکید ہے اگر آدھی رات میں لا کر اگر پوچھا ہے وہ آتی تو پیسے اور پاسپورٹ اسی وقت اس کو دینا ہے. یہ نہیں کہ کل صبح کو دیں گے، نہیں. رات کے 2:30 بجے اگر آ کے پوچھے تو پاسپورٹ اور پیسہ اسی وقت اس کو دینا ہے تاکہ اعتماد ہمارا بحال رہے. ہم امت کی صحیح رہبری کے لیے آفس کھولے ہیں.
ورنہ کمانے کے بہت سارے راستے ہیں. اور جہاں تک آپ معلوم کریں عمرے کا تعلق ایسا ہے، اس میں کتنی بھی آپ محنت کر لو 2-3 ہزار کماتے ہیں، بدنامی بہت زیادہ کماتے ہیں. تو یہ 2-3 ہزار ہم چاہتے ہیں کہ حلال ذریعے سے آئے، اور جو لوگ وہاں اپنا پیسہ بیڑی بن کے پتہ نہیں کن کن چیزوں سے پیسے جمع کے رکھے ہیں، ان کو صحیح رہبری کر کے صحیح جگہ پہنچا کر ان کی صحیح خدمت کرے. اس کے لیے ہم نے رکھا ہے، یہ ہماری خصوصیت ہے. سر ایڈریس بولو. یہ ہمارا جو ایڈریس ہے یہ صادق الامین ہے، اس کے بازو میں پاشا کمپلیکس ہے. یہ ادے گیری سے جڑا ہوا ایریا ہے. میں اسی مسجد صادق الامین میں امامت کرتا ہوں، اور میرے صالح مفتی ذاکر اللہ صاحب مدرسے کے محتمم بھی ہیں، اور حضرت کے فرزند ہیں. ہم تینوں ایک ہیں، اور اس کے اوپر حضرت کی ہمارے واسطے سرپرستی انشاءاللہ باقی ہے. آپ دعا فرمائیں، نظر بد سے اللہ بچائیں، صحیح خدمت کرنے کے لیے، تاکہ امت کا صحیح وقت بھی بچ جائے، پیسہ بھی بچ جائے.